اللہ کے ایک ایسے نبی جو مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ کے اس نبی کا نام کیا تھا؟ وہ مچھلی کے پیٹ میں کب تک رہے؟ کتنے دنوں بعد وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے؟ اور کون سی ایسی خطا کی تھی اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا؟ ان کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ اور قرآنوں میں اس نبی کا ذکر کس طرح آیا؟ اور وہ نبی کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو اس منفرد ویڈیو میں دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر معطل میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ معطل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا، اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، اور ہم نے یونس کو 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مأمور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس کا عہد 781 قبل مسیح ہے۔ آپ کا قرآن کریم کے 6 سورت مبارکہ میں ذکر آیا ہے۔ ان سورت کا نام سورت النساء، سورت انعام، سورت یونس، سورت صفات، سورت انبیاء اور سورت القلم ہے۔ ان میں پہلی 4 سورت مبارکہ حضرت یونس کے نام پر ہیں، اور باقی 2 میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کئی دن تک ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم کے 10ویں سورت میں آپ کے نام پر ایک سورت ہے، اور اس میں حضرت یونس کا واقعہ کس طرح آیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تشریح و تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک نینوا کے لوگوں کی توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم ان کی دعوت کو قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیتی۔ صرف یہی غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمانوں اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا بھی مذاق اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر ایک دردناک عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم کے اعلان کروایا کہ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہو گیا کہ یونس علیہ السلام کو بھی جھوٹ بولتے ہیں نہیں دیکھا، لہذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ دیکھا جائے گا اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ کتنا مختصر، حضرت یونس رات اس بستی سے نکل گئے تو صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب عذاب ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس کو تلاش کیا گیا، ان کے ہاتھوں پر ایمان لائیں گے اور توبہ کر لیں گے، مگر آپ علیہ السلام نے ان کو چھوڑ کر وہاں سے دور نکل گئے اور وہ آپ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکے، تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھر سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے لگے، اور پورا میدان آہو پکار سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ٹا دیا۔ روایت میں ہے کہ یہ عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یونس بستی سے باہر انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کی توبہ و استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، اس قوم کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار کر کے قتل نہ کر دیا جائے،
اس رنجو غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفتن ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی اور نہ پیچھے ہٹتی۔ کشتی والوں نے رائے کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم گناہ گار بھاگا ہوا غلام سوار ہے تو کشتی خود بخود رک جاتی تھی۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبع خوف کی وجہ سے تھا، باذن الہی نہ تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ کوئی پیغمبر نقل و حرکت بلا اللہ کے حکم سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے دریا میں ڈال دو تو سب اس عذاب سے بچ جائیں گے، بلکہ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرعہ اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیا جائے، لیکن قرعہ اندازی میں آپ کا نام نکلا۔ ان لوگوں کو تعجب ہوئی، انہوں نے ایک مرتبہ اور قرعہ اندازی کی لیکن پھر بھی آپ کا نام ہی نکلا، اور انہوں نے بہت بار قرعہ اندازی کی اور آپ کا ہی نام آتا رہا۔ قرآن کریم کی سورۃ صافات کی آیت نمبر 141 میں اس قرعہ اندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قرعہ اندازی میں نام نکلے پر آپ کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے کشتی کے قریب منہ کھول کے موجود تھی کہ آپ کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام پانی میں جیسے گئے، مچھلی نے فوراً انہیں پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ انہیں زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں پر پھراتی۔ بعض افراد نے 7 روز اور بعض نے 5 دن اور کئی نے ایک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے بتائی، لیکن حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہوگی اور وہی سب جاننے والا ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سلامت کنارے پر ڈال دیا۔ اس مچھلی کا نام نجمہ تھا، جس کو آج کے دور میں شارک کہا جاتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا۔ اللہ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ کے لیے رات کا سبب بن گیا۔ نہر ایک جنگلی بکری اللہ کے حکم سے صبح شام آپ کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ علیہ السلام اس کا دودھ دو کے پی لیتے، اور اس کے بعد آپ چند روز میں ٹھیک ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اس بستی نینوا کی طرف واپس گئے، اور اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اس بستی والوں کی رشد و ہدایت کریں اور ان کو دین کی تبلیغ کا کام جاری رکھیں۔ اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی قوم کو تنہا حالت میں چھوڑ کر ان کی رشد و ہدایت نہ کرے اور ان کو بد دعا دے کر چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو حکم کے بغیر نبی کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر کے ان کو بتا دیا کہ وہی اللہ ہی قدرت والا ہے، وہ جس کو چاہے سزا دے اور جس کی چاہے توبہ قبول کر لے۔